زین ملک کرسی پر بیٹھا تھا اور اسے اپنے ماضی کے دن یاد آ رہے تھے۔ ایک دن وہ اپنی دادی کے ساتھ شہر سے بہت دور ایک چھوٹے سے گاؤں گیا تھا۔ دادی کی ایک مرحوم سہیلی کی نواسی سارا کو دادی نے دیکھا اور فوراً میرے لیے پسند کر لیا۔ زمینوں کی آمدنی سے زندگی تو اچھی گزر رہی تھی، مگر دادی کو اس گھر میں ایک بہو کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ میں تو ہمیشہ ہنس کر ٹال دیتا کیونکہ مجھے اپنی پسند کی لڑکی ملی ہی نہیں تھی۔ لیکن گاؤں جا کر میری زندگی نے ایک ایسا موڑ لیا کہ مجھے زبردستی قربانی کا بکرا بنا دیا گیا۔ شہر واپسی پر ایک سرخ جوڑے میں وہ لڑکی میرے ساتھ تھی اور میرے سارے خواب چکنا چور ہو چکے تھے۔ میں نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ اسے کبھی بھی بیوی کا درجہ نہیں دوں گا۔ آج چھٹی کا دن تھا۔ میں دیر سے اٹھا، واش روم سے باہر آیا تو میری سفید قمیض بستر پر رکھی تھی۔ یہ لڑکی میری عادتوں کو بغیر بتائے کیسے جان لیتی ہے؟ مجھے سر درد ہو یا چائے کا دل کرے یا فوراً سب کچھ حاضر کر دیتی ہے۔ حالانکہ میں نے کبھی شوہر والا حکم نہیں چلایا۔ وہ ایک عمدہ بیوی کے سارے فرائض نبھا رہی تھی، مگر میں اسے قبول نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ وہ گاؤں کی سادگی تھی اور میں شہر کی چمک چاہتا تھا۔ وہ خوبصورت تھی، مگر میں سمجھتا تھا کہ صرف نین نقش ہی کافی نہیں ہوتے۔ میں لان میں اخبار پڑھ رہا تھا کہ مجھے محسوس ہوا کوئی مجھے چھپ کر گھور رہا ہے۔ دیکھا تو وہ سارا تھی جو کچن کی کھڑکی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میری نظر پڑنے ہی وہ غائب ہوگی۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ دوبارہ چائے لے کر میرے قریب آئی۔ میں نے آج اچھے کپڑے پہنے تھے اور قریب آنے پر خوبصورت خوشبو آ رہی تھی۔ شرماتے ہوئے اس نے پوچھا، کیا ہم باہر چلیں؟ فلموں کے ہیرو ہیروئن کی طرح۔ میں نے دل میں ایک طنزیہ ہنسی لی۔ یہ دیہاتی لڑکی خود کو کس فلم کی ہیروئن سمجھ رہی ہے؟ میں نے روکھے لہجے میں کہا، نہیں، میں مصروف ہوں۔ اس کے چہرے کی تمام خوشی پل بھر میں غائب ہوگی اور وہ اندر کی طرف بھاگ گئی۔ میں جانتا تھا کہ وہ جا کر روئے گی اور میں کافی دیر تک لان میں بیٹھا پچھتاتا رہا۔ میں نے اس کی بات کیوں نہیں مانی؟ ویسے بھی وہ کون سی میری زندگی بھر کی ساتھی ہے؟ دادی کے آتے ہی میں اسے واپس بھیجنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میں پانی پینے کے بہانے کچن میں گیا، مگر وہاں نہیں تھی۔ پھر میں نے سیڑھیوں سے اس کے سسکنے کی آواز سنی۔ وہ خود سے کہہ رہی تھی، یا اللہ، ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ سن کر مجھے شدید پریشانی ہوئی۔ یہ لڑکی مجھ پر اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس کا رونا مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ میں نے اسے آواز دی، آج کھانا مت بناؤ، ہم باہر جا کر کھانا کھائیں گے۔ وہ چونک گئی۔ میں نے کہا، ہاں، ہم دونوں، اور ہاں، اچھے کپڑے پہن لینا۔ وہ کھل کر مسکرائی اور اندر چلی گئی۔ اس کی ہنسی دیکھ کر میرے دل کو عجیب سکون ملا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر ایک دن اس پاگل سی لڑکی نے میری پسندیدہ کالی قمیض جلا دی۔ وہ روتے ہوئے آئی اور کہا، میں معافی چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کہ کیوں نہیں چھپایا؟ اس کے پاس جھوٹ بولنے کا موقع تھا، مگر اس نے ایک ایسی بات کہی کہ میرا دماغ ہل گیا۔ میں آپ سے جھوٹ بول سکتی ہوں، مگر اللہ تعالیٰ سے تو نہیں۔ وہ سب کچھ جانتا ہے نا۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے دوستوں کی پڑھی لکھی اور حکم چلانے والی بیویوں کے قصے سنے تھے، اور ایک یہ تھی جو مجھ پر کبھی اعتراض نہیں کرتی تھی۔ اس کے ساتھ 40 دن گزر گئے تھے، مگر اس نے کبھی شوہر والا حق طلب نہیں کیا۔ لیکن آج وہ سب کچھ بدل گیا۔ میرا الارم نہیں بجا اور وہ مجھے جگانے لگی۔ اس کے چھونے پر مجھے عجیب سا احساس ہوا اور میرا اندر کا غصہ باہر نکل آیا۔ میں چیخا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ گیٹ آؤٹ! میں نے اسے کمرے سے دھکا دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو دوپہر ہو چکی تھی۔ کمرے میں کوئی قمیض نہیں تھی اور نہ ناشتہ تھا۔ وہ ناراض ہو چکی تھی۔ مجھے بہت پچھتاوا ہوا۔ میں نے اس کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا تھا۔
میں نے کچن میں جا کر خود ناشتہ بنانے کی کوشش کی مگر عادت ختم ہو چکی تھی۔ میں تڑپنے لگا۔ میں خوش کیوں نہیں تھا؟ میں تو ہمیشہ یہی چاہتا تھا کہ وہ چلی جائے۔ پھر میرا دل سرگوشی کرنے لگا، تم پریشان ہو کیونکہ تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے۔ میں گم سم سا رہ گیا۔ میں نے اپنے دل کو جھٹلانے کی کوشش کی مگر نہیں کر سکا۔ مجھے سارا جیسی سچی اور معصوم بیوی ہی چاہیے تھی۔ میں دیوانہ وار گاڑی لے کر ریلوے اسٹیشن کی طرف بھاگا۔ مجھے صرف یہ فکر تھی کہ وہ کہیں چلی نہ جائے۔ اسٹیشن پہنچا تو ایک آدمی نے بتایا کہ ٹرین تو نکل چکی ہے۔ میرا تو جیسے ہون خشک ہو گیا۔ میں تھک ہار کر وہیں ڈیر ہو گیا۔ میں اس کے بغیر کیسے رہوں گا؟ مجھے تو اس کی عادت ہو چکی تھی۔ میں سر پکڑے بیٹھا تھا کہ مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے گردن گھمائی اور میری سانسیں تھم گئیں۔ سارا میرے سامنے کھڑی تھی۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے اسے پکڑ کر جھنجھوڑا اور سارا غصہ نکال دیا۔ اب میں تمہیں باہر نہیں نکالوں گا۔ میں تمہیں دل سے قبول کرتا ہوں۔ تم میری بیوی بنو گی۔ سارا مجھے دیکھتی رہی۔ پھر اس نے بتایا کہ صبح میرے الفاظ سن کر وہ ٹوٹ گئی تھی اور دوسرے کمرے میں جا کر روتے روتے سو گئی، اس لیے میری آواز نہیں سن سکی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، میں جانتی تھی کہ آپ مجھ سے محبت کرنے لگے ہیں، بس اظہار نہیں کر رہے تھے۔ میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ اس نے مزید کہا، آپ کا غصہ سر آنکھوں پر، مگر غصہ کریں تو اس طرح میری نظروں میں مت گریں۔ آج میری دادی واپس آ گئیں اور ہم دونوں کو ساتھ دے کر ان کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو آ گئے۔ یاد رکھیں، جوڑیاں آسمانوں پر بنتی ہیں اور محبت شہری یا دیہاتی میں فرق نہیں دیکھتی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو کہانی کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اگلی زبردست کہانی آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ ملتے ہیں کل۔ اللہ حافظ۔